من الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم دن جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرۂ مغفرت گزر رہا ہے اور عشرۂ مغفرت کے 6 دن گزرنے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اس مبارک عشرۂ مغفرت کے صدقے سے ہم سب گناہ گاروں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں موضوعات تو 3 بنتے ہیں لیکن 2 پہ گفتگو کروں گا۔ حضرت سیدنا ہم شکل مصطفیٰ جانشین علی المرتضیٰ راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند جملوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں وہ اذان پڑھی جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، اور اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ امام حسن کا نام رکھنے سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اگر کسی کا نام حسن رکھا گیا تو امام حسن کا ہی رکھا گیا۔ امام حسن کی عظمتیں کیا ہیں؟ رسول خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کریم آقا علیہ السلام کبھی امام حسن کی مبارک پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی امام حسن کے مبارک ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی گڑتی شہد کی ملتی ہے، کسی میٹھی چیز کی ملتی ہے، کھجور کی ملتی ہے۔ امام حسن تیرے مقدر پہ قربان جائیں۔ امام حسن جب اس کائنات میں آتے ہیں تو گڑتی کیا ملتی ہے؟ گڑتی دینے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور گڑتی ہے کیا؟ گڑتی ملتی ہے تو نبوت کی زبان چوس کے گڑتی لیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زبان عطا فرمائی، امام حسن اس زبان کو چوس کے گڑتی لی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین کتنے تھے؟ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ فرماتے اگر کسی کا دل چاہتا ہے نا کہ آج بھی حضور کی زیارت کرے تو امام حسن کو دیکھ لے، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، حضور کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور کے صحابہ فرماتے چہرے سے لے کے ناف تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو مصطفیٰ جیسے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام امام حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا، مسجد نبوی سے باہر نکلے، کریم آقا جان علیہ السلام کے ایک صحابی نے دیکھا، فرمانے لگے حسن بلے بلے تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ اب امام حسن کا شان میں جملہ حضور کی زبان سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سواری کی تعریف کرنے والے یہ تو دیکھ کے سوار کتنا سونا ہے، سوار کتنا پیارا ہے، اس سوار کی عظمتیں کیا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہو جاتا ہے، یہی سوار مسجد نبوی میں ننھے قدموں کے ساتھ چل کے آتا ہے۔ ساری زندگی بچپن میں گھر سے نکلتے تو مسجد نبوی کا صحن آتا، گھر سے نکلتے تو نانا کا ممبر آتا، گھر سے نکلتے تو مصلی مصطفیٰ ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آج گھر سے آئے ہیں، پہلے آتے تھے تو ممبر پہ مصطفیٰ نظر آتے تھے، نانا جان نظر آتے تھے، آج گھر سے نکلے ہیں تو ممبر پہ نانا جان نہیں ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اے چچا یہ میرے نانے کا ممبر ہے، ممبر سے نیچے اتر جائیے۔ حضور کے صحابہ نے نبی کی آل سے محبت کس انداز میں کی؟ احادیث میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ممبر رسول سے نیچے اترے، امام حسن کو اٹھایا، ممبر رسول پہ بٹھایا، اہانت اور توہین محسوس نہیں کی، دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا شہزادے حسن یہ ممبر بھی تیرے مصطفیٰ کا ہے، یہ ابو بکر بھی تیرے مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ فرمایا یہ ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے، ابو بکر بھی مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کے آتی ہیں، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابنا کا، حضور یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، فورثہما، آقا ان دونوں کو وراثت عطا فرما دیجئے۔ اب اس حدیث میں باغ فدا کا واقعہ بھی حل ہونے لگا ہے۔ بڑے بڑے لوگ زبانیں دراز کر کے نعوذ باللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضور کے صحابہ کی شان میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ باغ فدق جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کو جو باغ ملا یہ باغ فدق ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام حیات رہے اس باغ کی آمدن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی، لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہو گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ نے پیغام بھیجا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کہ فدق کا حصہ عطا فرما دیجیے۔ اب احادیث کے لفظ ہو بہو عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھیجا، فرمایا سیدہ میں نے اپنے آقا مولا سے سنا ہے خدا کے نبی جب وصال فرما جائیں تو نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتے، نبیوں کا جو مال ہوتا ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے، نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں، نبیوں کی وراثت علم و حکمت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا، آپ نے مان لیا کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ میرے بابا کی وراثت ہے، لیکن یہ فیصلہ میرے بابا خود کر گئے ہیں کہ باغ فدق حضور کو اس وقت تک تھا جب آپ ظاہری حیات میں تھے، جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا
تو حضور اپنی زندگی میں فرما گئے، فرمایا یاد رکھو جو خدا کے نبی ہوتے ہیں مال و دولت ان کی وراثت نہیں ہوتا، مال و دولت ان کی وراثت نہیں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا تو سیدہ مان گئی۔ احادیث اور تاریخ کی کتابیں یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتی ہیں، آگے من گھڑت لوگ بدنام زمانہ اور دنیا کے بدبخت انسانوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نفوس قدسیہ کی زبان پہ زبان درازیاں کی، حملہ آوریہ کی اور طرح طرح کی زبانیں دراز کی ہیں۔ یار 1400 صدیاں گزر گئیں، آج کوئی عزت دار خاتون ہونا، عزت دار فرد کی بیٹی ہو، اپنا حق تو دے دے گی لیکن حق ماننے کے لیے کسی دروازے پہ جائے گی؟ محبت سے بولیے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عزت دار انسان کی بیٹی ہو، کروڑوں کی جائیداد ہو، اپنا حق تو مرتا قبول کر لے گی؟ سوال میں محبت سے بولیے گا، عزت دار بیٹی کسی کے دروازے پہ جائے گی حق لینے کے لیے؟ میں نے کہا یہ فدق کا مسئلہ چھیڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی کی توہین کرتے ہو نعوذ باللہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق کا حصہ لینے گئیں، طرح طرح کی بکواسات کرتے ہو۔ نہیں نہیں، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی غیرت مند باپ کی بیٹی اپنے گھر میں تو بیٹھ جائے گی، اپنا مال تو دے دے گی، کسی کے دروازے پہ جانا برداشت نہیں کرے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی شہزادی تھوڑے سے باغ کے لیے صحابہ کے گھروں میں جائے؟ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین ہے۔ اب یہاں پہ حدیث جہاں سے یہ مسئلہ چھڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، آ کے کہنے لگے حضور یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما، آقا ان دونوں کو وراثت عطا فرما دیجئے، ان دونوں کو کیا عطا فرما دیجئے؟ اب حضور کی وراثت تقسیم ہونے لگی ہے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے بڑے بیٹے کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سودتی، فرمایا فاطمہ جو میرا بیٹا حسن ہے میں مصطفیٰ اس کو اپنی ہیبت بھی عطا فرماتا ہوں، اپنی سرداری بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ حضور نے اپنی وراثت عطا فرمائی ہے، امام حسن کو جرت بھی عطا فرمائی، امام حسن کو سرداری بھی عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الْحُسَيْن، حضور نے فرمایا جو میرا شہزادہ حسین ہے میں اس حسین کو سخاوت عطا فرماتا ہوں، اپنے حسین کو سخاوت کی وراثت عطا فرماتا ہوں۔ فَلَهُ جُرْعَتِي، اور اس حسین کو اپنی جرت عطا فرماتا ہوں۔ مصطفیٰ نے جرت کیسی عطا کی ہے؟ کئی ہزار یزیدیوں کا لشکر ہے، اکیلے حسین کربلا کے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، یزیدیوں کی تلواریں زنگ آلود ہونے کو ہیں لیکن حسین ابن علی کے فیصلے کو ہٹا نہیں سکی۔ یہ امام حسین کی جرت ہے، امام حسین کی سخاوت کا انداز اپنا ہے۔ اب بات ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی۔ حضور نے امام حسن کو کتنی چیزیں عطا فرمائیں؟ دو۔ کون کون سی؟ اپنی ہیبت عطا فرمائی، اپنی سرداری عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اہل بیت سے محبت کے نعرے لگانے والے امام حسن مجتبیٰ سے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ وجہ بتاؤں؟ وجہ یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم تسلیم کیا ہے، اور یہ تکلیف ہے ان لوگوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں غیب کی خبر دی، فرمایا ابنی ہذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین مسلمتین۔ حضور فرماتے میرا بیٹا حسن، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ حضور اپنی زندگی میں غیب کی خبر سنا گئے۔ اب حضور کی حدیث کو سامنے رکھ کے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت 2 سال، گنتی آپ نے کرنی آخر میں بتانا کہ کتنے سال۔ اس سے پہلے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال ہے۔ خلافت کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے۔ فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ اب یہ 30 سالوں کی گنتی آپ حضرات نے کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت
2 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 6 سال۔ محبت سے بولیے کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خلافت 30 سال ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی میدان میں آتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکومت ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ 40,000 کے قریب مسلمانوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ پیارے حسن جان دے دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے مسلمان؟ 40,000 مسلمان۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں غیب کی خبر دی تھی، اس سردار کی سرداری کو تسلیم کیجئے۔ میں نے کہا امام حسن کو تو مانتے ہو، امام حسن کے فیصلوں کو مانو تو بات پھر بنے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب ہوا کیا؟ آقا کریم اپنی زندگی میں غیب کی خبر سنا گئے تھے۔ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین مسلمتین عظیمتین۔ حضور فرمانے لگے میرا یہ شہزادہ حسن، اس کو میں نے اپنی سرداری دی ہے۔ اب سرداروں کے فیصلے بھی سرداروں والے ہوتے ہیں، سرداروں کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا یہ شہزادہ حسن ان قریب مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب حضور فرما رہے ہیں، فرمایا گروہ 2 ہوں گے، خبردار کسی کو غلط مت کہنا، تمہارا نبی غیب کی خبر دے رہا ہے، دونوں مسلمان ہوں گے، اور کسی کو گھٹیا کسی کو اعلیٰ خبردار مت کہنا، تمہارا نبی بتا رہا ہے عظیمتین، دونوں بڑے عظیم ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ تسلیم کیا۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون نے زہر دیا، یہی زہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نتیجہ بنی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں مالک ہمارے دلوں میں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے سینوں میں حضور کے صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے، نبی کی آل کی محبت بھی عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کا دوسرا حصہ غزوہ بدر ہے۔ عزیزان گرامی، حق اور باطل، اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا مارکہ ماہ رمضان المبارک 17 ہجری کو پیش آتا ہے۔ اس مارکے کو اللہ رب العزت کا قرآن یوم الفرقان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی امت اس مارکے کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مکہ المکرمہ کے کافروں نے پلاننگ یہ کی کہ مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیے جائیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر کر کے کفار نے انتہا کر دی نا، تو حضور کے صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی، اور یہ ہجرت مدینہ اسلام کی تیسری ہجرت ہے۔ حضور کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب مدینہ میں کافروں کو حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی جو کثرت ہے یہ برداشت نہ ہوئی۔ کافروں نے پلاننگ کی، سارے کافروں نے فیصلہ کیا کہ اپنا اپنا مال و دولت اکٹھا کرو، مال تجارت اکٹھا کیا، تجارت کا بہت بڑا قافلہ تیار کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس پورے تجارتی قافلے سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا اس تمام نفع سے ہتھیار اور اسلحہ خریدیں گے، اور اس ہتھیار اور اس اسلحے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ المنورہ میں اطلاع پہنچی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک بہت بڑا قافلہ لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے سوچا کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ پہ ان کو روکا جائے، تو حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے مقدس دنوں میں اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا،
فرمانے لگے حضور کے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلام کی خاطر جانے وارنے کا وقت آ گیا، اسلام کی خاطر جانے قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ بڑی توجہ سے انتہائی اختصار سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے جذبات بڑے دیدنی ہیں۔ مدینہ کے جو انصار ہیں ان کی قیادت کرنے ہوئے حضور کے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ رسول عرض کرنے کہ حضور ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑائی کریں، آقا ہمارے مال بھی حاضر ہیں، حضور ضرورت پڑی تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، آقا آپ جو حکم دیں گے آپ کے حکم پہ ہم حاضر ہیں۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے ایک جملہ بولا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنی سواریوں سمیت سمندروں میں کود جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اس انداز میں حضور کی ہاں میں ہاں ملائی، حضور کی فرمان برداری اور اطاعت شعاری کا اعلان کیا، تو کریم آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، اسلام کی خاطر جان دینے کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں۔ تعداد کتنی ہے کافروں کی؟ 300، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ دوسری جانب کافر ہیں، کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 کے قریب کافر ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چند ایک سواریاں ہیں، اور صحابہ نے باریاں لگائی ہیں کہ 3 صحابہ بیٹھ کے یہاں سے لے کے اتنا سفر کریں گے، باقی پیدل چلیں گے۔ اتنی جگہ پہ جا کے دوسرے صحابہ سوار ہو جائیں گے، بیٹھنے والے اتر جائیں گے۔ تلواروں کی تعداد انتہائی مختصر ہے۔ اکثر صحابہ بغیر سواریوں کے، بغیر زروں کے، بغیر تلواروں کے ہیں، لیکن کیا ہے، حفیظ جلندری نے کہا تھا نہ تیروں پر، نہ تلواروں پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو کالی کملی والے پر ہے۔ حضور کے صحابہ نے بھروسہ تلواروں پہ نہیں کیا، مصطفیٰ کے صحابہ نے بھروسہ تیروں پہ نہیں کیا، زروں پہ نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے بھروسہ کیا ہے تو کالی کملی والے کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ یہ اسلام کے ایک چھوٹا سا لشکر 313 کی تعداد میں مسلمان کئی دنوں کا سفر کر کے بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ کافر عیش و عشرت اور جشن کا سما بنا کے بیٹھے ہیں، شراب و کباب کی بزم سج رہی ہے، فحاش عورتوں کو ڈانس کروا کے کافر مست ہو رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے کہ ہمارے پاس تو اسلحہ ہے، مسلمان خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں، مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں۔ ادھر بدر کا منظر کیا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ایک خیمہ تیار کروایا، حضور نے رات اس مبارک خیمے میں گزاری، اس کو عریش مبارک کہتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پہ مسجد عریش موجود ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو ساری رات حضور کے مبارک خیمے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سارے صحابہ پیچھے ہیں، بدر کے میدان میں سب سے پہلے حضور کے خیمے کی حفاظت کرنے کے لیے ننگی تلوار کر کے جو میدان میں آتے ہیں، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے حضور نے ساری رات سجدے میں سر جھکایا، آقا کریم زارو کتار روئے۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک دین اسلام کو ماننے والا کوئی نہ رہے، اللہ پھر یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کا جو فیصلہ کرے کر دے۔ مالک اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک دین اسلام کا نام لینے والے رہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک اسلام کو ماننے والے رہیں، تو پھر تیرا محبوب دعا کرتا ہے ان 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما دے، 1000 پہ کامیابی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ اسلام ہمیں کچھ جذبات بھی دیتی ہے۔ ان باتوں کو، ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کی جنگیں اس طرح بتایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ بڑوں نے قربانیاں کس انداز میں دی ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے، سرکار کی بارگاہ میں بڑے تو آئے ہی آئے، جوان تو آئے ہی آئے، حضور کی بارگاہ میں چند بچے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک بچے کا نام ہے حضرت رافع بن خدیج، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور میں نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ ان بچوں کا جذبہ جہاد دیکھیے، مصطفیٰ کے نام پہ جان قربان کرنے کا انداز دیکھیے۔ حضرت رافع بن خدیج آئے، چچا نے دیکھ لیا،
کہا یا رسول اللہ میرا بھتیجا چھوٹا ہے۔ حضرت رافع بن خطیج نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہوں لیکن تیر اندازی میں ماہر ہوں۔ کریم آقا مسکرا پڑے، حضور نے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ حضرت سمرہ بن جندب حضور کے صحابی ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی، میں کیوں پیچھے رہوں؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو چھوٹا ہے نہیں جا سکتا۔ حضور کے صحابہ جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے آئے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے جب حضور نے یہ کہا نا تو کریم آقا علیہ السلام سے حضرت سمرہ کہنے لگے حضور رافع بڑا ہے اس لیے اجازت ملی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ حضرت سمرہ کہنے لگے حضور میری کشتی کروا لے، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی لے جانا۔ صحابہ فرماتے سرکار نے کشتی کروائی، حضرت سمرہ بن جندب جیت گئے، حضور نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی حضرت عمیر ہے، صحابہ کے پیچھے ہو کے چھپ رہا ہے، کبھی کسی صحابی کے پیچھے کبھی کسی صحابی کے پیچھے۔ کہا عمیر چھپتا کیوں ہے؟ حضرت عمیر کہتے چھوٹا ہوں نا، چھپ اس لیے رہا ہوں ایسے نہ ہو کہ کہیں آقا مجھے دیکھ کے مدینے میں رہنے کا حکم فرما دیں، جو شہادت میرا مقدر بننی ہے شہادت سے محروم ہو جاؤں۔ ایک بچے کو دیکھا، وہ بچہ اپنی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے سامنے ہو رہا ہے۔ کہا بچے تو اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا جب حضور مجھے دیکھیں گے ایڑیاں اس لیے اٹھا رہا ہوں آقا بڑا سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نبی کے صحابہ کا جذبہ تو جذبہ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کے بچوں کا جذبہ یہ ہے۔ بدر کا میدان سج گیا، کریم آقا علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا، ساری رات آہوزاری کے ساتھ گزاری، آنکھوں سے آنسو بہا کے گزاری۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، کریم آقا علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب آپ کا رب فرماتا ہے صبح فتح آپ کے غلاموں کی ہوگی۔ اب رات کو حضور نکلے، اب یہاں پہ حضور کے علم غیب کی داستان بھی سنتے جائیے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک میں چھڑی پکڑی، حضور دائرہ لگا رہے ہیں اور فرماتے یہاں پہ فلاں کافر مرے گا۔ ایک جگہ پہ دائرہ لگایا، فرمایا یہاں پہ فلاں کافر مرے گا۔ دوسرے پہ دائرہ لگایا، فرمایا یہاں پہ فلاں کافر مرے گا۔ اگر غزوہ بدر کا نقشہ، غزوہ بدر کی داستان تفصیل سے بیان کی جائے تو پورا موضوع درکار ہے۔ عزیزان گرامی اگلا دن آتا ہے، 1000 کافر تیر اور تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں، 313 مسلمانوں کے نہتے غلام ادھر کھڑے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ صحابہ فرماتے جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ تلواریں نہیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنیاں اتار کے دی۔ صحابہ فرماتے کھجور کی ٹہنیوں نے بدر کے میدان میں تلوار سے زیادہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی فتح کیسی آئی؟ 313 مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 1000 کافروں پہ فتح عطا فرما دی تھی۔ اسی بدر کے میدان میں ابو جہل بھی مارا، بڑے بڑے مکہ کے کافر بھی مارے گئے، امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ صحابہ فرماتے غزوہ بدر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ ہمیں حضور کی غیب کی خبر یاد تھی جو رب کے رسول نے رات کو عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، فرمایا رب کعبہ کی قسم، حضور نے جس کافر کا نام لے کر جس جگہ پہ نشان لگایا تھا وہ کافر اس سے نہ 1 انچ آگے گرا ہے نہ 1 انچ پیچھے گرا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہ ساری خبریں اپنے صحابہ کو پہلے عطا فرما دی۔ ان 313 جانثاروں نے حضور کے چند صحابہ بدر کے میدان میں شہید بھی ہوئے، جانیں بھی قربان کی۔ یارو ذرا تصور تو باندھو، رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، خالی پیٹ ہوں، خالی ہاتھ ہوں، لیکن شہادت کا جذبہ اور شوق اس حد تک ہو کہ چمکتے تیروں اور چمکتی تلواروں کے سامنے اپنے آپ کو جا کے کھڑے کر دیں اور کہیں یا رسول اللہ اسلام کی خاطر ایک جان تو کیا کروڑوں جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کر دیا کرتے تھے، ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر کے مبارک ذکر سے آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہمیں ایک پیغام یہ ضرور ملتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے اپنے نبی سے وفا کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، جنہوں نے اپنے نبی سے وفا کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ فرمایا
فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ وفا کی ہے میں خدا ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلان فرماتا ہوں۔ غزوہ بدر کا دن ہمیں پیغام یہ دیتا ہے اگر حضور کے صحابہ نے اپنے نبی سے وفا کی ہے تو رب ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور عزتیں عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے نبی سے صدق کے دل سے وفا کریں، اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے نبی سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، پھر انداز یہ ہوگا عرش کا رحمان ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اپنی رحمتوں کا نزول بھی ہم پہ فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال نبی کریم علیہ السلام کے ان عظیم جانثاروں کی قربانیوں کے صدقے سے ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔